السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ السلام۔ معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام، ذمہ داران اسکولز، کالجز، ہیڈ ماسٹرز، پرنسپلز، انتظامیہ کے عہدیداران، آپ حضرات ہماری اپنی نظر میں عالم انسانیت اور نئی نسل کے لیے ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے کہ آپ سے بہتر خدمت بالخصوص نئی نسل کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مجھے اس وقت اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے علماء اور دانشور صبح سے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر بہت کچھ پیش فرما چکے ہیں اور آئندہ شام تک انشاءاللہ پیش فرمائیں گے۔ مجھے تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت میں تعلیم کا فوکس کیا ہونا چاہیے۔ معاش ہو کہ معاد ہو، مال ہو کہ اعمال ہو، خواہشات ہوں کہ رب کی مرضیات ہوں، خود غرضی ہو یا جذبہ خدمت ہو، فوکس کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف اس کو ایک کمائی کا ذریعہ سمجھیں گے تو پھر انسانیت کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے، ان کا معلم ہونا قرآن سے بھی ہے، ان کا معلم ہونا حدیث سے بھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیغمبر علیہ السلام معلم کتاب بھی ہیں، معلم حکمت بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام مزکی نفوس بھی ہے، یعنی اخلاقی تربیت والے ہیں۔ اندرون میں انسان کے جو خراب صفات ہوتی ہیں ان صفات کو درست کرنے والے معلم تو بس وہ ہے اصلاً۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا۔
دو جگہ ارشاد فرمایا اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو، وہ بھی کچھ اس انداز سے کہ میرے تو بھیجے جانے کا مقصد ہی ہے. اور یہ بات عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، علماء کے لیے نہیں، کہ جس میں فرمایا انما بعثت معلم، میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس لیے اگر ہمارا تدریس سے تعلق رکھنے والا طبقہ، تعلیم سے تعلق رکھنے والا طبقہ، مدارس کے اساتذہ، اسکولز کے ٹیچرز، کالجز کے لیکچررز، اگر اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ میرا فوکس انسانوں کو انسان کیا ہوتا ہے سمجھانا، اور اس کے اندرون میں خلق کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا، اس کو ایک مثالی اور معیاری شخصیت بنانا، اس کو اغراض سے بلند ہو کر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے متعلمین میں پھونکنا، یہ چیز اس کے اندر آنی چاہیے. اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ سمجھ میں آئے گی اس ذات گرامی کے اسوہ حسنہ سے، جس ذات گرامی کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. اسی لیے اگر ہمارے اساتذہ اور لیکچررز اور ٹیچرز اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی مبارک ترین زندگی کا اور ان کے ساتھ ان کا سلوک مخلوقات اور بالخصوص بندگان حق کے ساتھ میں کیسا تھا، اگر اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم اپنے اس پیشے کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکے. اسی لیے گزارش ہے ہر ایک سے کہ وہ مطالعہ کرے اس مبارک سیرت کا، جس نے انسانوں کو انسانیت کے معراج پر پہنچایا. مطالعہ کریں اس مبارک شخصیت کو جن کے ذریعے سے دنیا میں سب سے بہتر انقلاب آیا، انتہائی بدترین معاشرہ بہترین معاشرے میں تبدیل ہوا، اغراض کے بندے اخلاص کے صفت کے حامل بن گئے. خود غرضی سے وہ لوگ اٹھے، خدمت خلق کو ان لوگوں نے اپنا اہم ترین زندگی کا حصہ بنایا. معاش بولے تو دنیاوی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، اور برا نہیں مانے تو سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کے واسطے تو یہ بہت زیادہ تعلیم والیم پائے ہوئے جو لوگ ہیں نا، جو لوگ نہیں پائے ہیں ان لوگوں کے پاس میں یہ چیزیں ان سے زیادہ ہے. کچھ نہیں آتا لوگوں کو، ضروریات زندگی کے سارے سامان ہیں. ہم اصل میں صرف یہ ڈھانچہ نہیں ہے، یہاں سے نظر اپنی اٹھنی چاہیے.
یہ جو ہمارا یہ گوشت پوشت ہے نا، یہ جو ہاتھ پاؤں ہے، یہ اصل یہ نہیں ہے، یہ تو ایک سواری ہے ہماری، یہ ہماری ہے سواری، رکھو جانکاری۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم اس سواری پر سوار ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ سواری چھوڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کوئی ڈرتا تو نہیں نا اس موضوع سے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ سواری چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ پورا ڈھانچہ یہیں رہتا، سارے لوگ بولتے ہیں فلانے صاحب چلے گئے، فلانے صاحب چلے گئے، فلانے صاحب چلے گئے۔ کون صاحب ہے وہ؟ اس کی طرف توجہ ہونا ہے۔ اب اگر خالی معاش کی طرف توجہ ہے تو صرف سواری کی طرف توجہ ہے۔ سواری کو کھلانا، سواری کو پلانا، سواری کو نہلانا، سواری کو پہنانا۔ یہ جو جسم ہے، یہ جسم کی خدمت یہ انسان کا خاصہ نہیں ہے، جسم کی خدمت تو تمام حیوانات میں پائی جاتی ہے۔ پرندوں کے پوشاک دیکھ کر بادشاہوں کے پوشاک ہیش معلوم ہوتے، اتنے خوبصورت ان کے پر، اتنی خوبصورت ان کی وضع، اس قدر اس میں نئے رنگی، نو رنگی پھول بوٹے، آدمی اس کو اپنی نظروں کو جی فرحت بخشنے کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے لاکھوں روپے خرید کر کے لا کے گھروں میں رکھ لیتے۔ غذا ان کی ہمیشہ تازہ، مکان ان کا شاندار، بچے ان کے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کو غذا اپنے منہ سے لا کر ان کے منہ میں ڈالتے۔ جسم کی خدمت کے سلسلے میں یہ جو ہم لوگوں کا آج کل خیال بن گیا ہے، بس اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرو، جب تک کہ فوکس یہ رہے گا تعلیم، تدریس اور یہ جو اہم ترین شعبہ ہے جو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس واسطے میں نے عرض کیا ہمارا فوکس کیا ہونا۔ اگر معاش رہے گا تو پھر نتیجہ وہی نکلیں گا جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انسانوں کو انسان بنایا جائے، اس کی روح کو پاکیزہ بنانے کی جدوجہد کی جائے، اس کے اخلاق کو بہتر سے بہتر معیار ان کا بنایا جائے، اس کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی واسطے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم معاش، علم معاد۔ معاش بھی معاد کے لیے ہونا چاہیے، معاش بھی معاد کے لیے، آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگوں سے ایک مشکل یہ ہے کہ میں کچھ ایسے، ہم لوگ مولوی لوگ کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اسکولز کے ابھی جو لوگ نو خیز ہیں ان لوگوں کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ ہماری کمیوں میں سے، وہ ہماری خامیوں میں سے ہے کہ ہم زبان وہ نہیں استعمال کرتے ہیں جو زبان سب کو سمجھ میں آتی ہو۔ آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ بچوں کے ساتھ میں ہم وہ زبان استعمال کریں جو ان کو سمجھ میں آتی ہے۔
ہماری فہم میں ان کی فہم میں بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ تجربہ ہوا کہ میں نے ایک بچے سے کہا مسجد میں آتے وقت دایاں پاؤں داخل کرو. وہ جب آیا تو بایاں پاؤں داخل کر دیا. خیر ایک دفعہ ایسا ہوا تو میں نے کہا بچہ ہے عادت نہیں ہے یاد نہیں رہا ہوگا. پھر آیا پھر میں نے کہا کہ بابا دایاں پاؤں داخل کر کے مسجد میں آنا چاہیے. پھر اس کے اوپر میں نے نظر رکھی. اس وجہ سے خالی بول دینا کافی نہیں ہوتا. ٹیچر کا کام خالی بول دینا کافی نہیں ہے، نظر رکھنا پڑتا اس کے اوپر. ہم نے نظر رکھی تو پھر وہ بچہ پھر تیسری دفعہ آیا تو پھر بایاں پاؤں داخل کر گیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں بار بار سنا رہا ہوں آپ کو کہ مسجد میں آتے وقت میں یہ اللہ کا دربار ہے، دنیا میں اس سے زیادہ بادب کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ، نہ کوئی سپریم کورٹ، نہ کسی جگہ کا قانون ساز محل. جی کوئی بھی جگہ اس سے زیادہ بادب نہیں ہے. دایاں پاؤں داخل کر کے آؤ. مگر پھر وہی بایاں پاؤں داخل کر کے آ گئے چونکہ چھوٹا تھا بچہ. اب چونکہ ذرا سا ہم لوگ ہمارے بڑوں سے کچھ سیکھے ہوئے تھے، ہم گرم نہیں ہوئے. جیسے آج کل ہمارے بچے ہمارے وہ ٹیچرز گرم ہو جاتے ہیں، ایک وقت بولے دو وقت بولے تیسرے وقت سزا دینا شروع کر دی، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دی، پھٹکار شروع کر دی. کسی کام کے نہیں ہو تم پڑھ ہی نہیں سکتے، تم نالائق ہو. جی بس تم تو اس کام کے ہے ہی نہیں، تم تو جاؤ کوئی اور کام کر لو. استاذ ہی نے اگر اس کی ہمت توڑ دی، اس کا حوصلہ پست کر دیا تو بتائیے کہ وہ استاذ کہے گا استاذ. جب کئی دفعہ ایسا ہوا تو اس کے بعد اس بچے نے مجھے ایک سبق دیا. اب جب داخل ہونے کا نمبر آیا اور دیکھا کہ مول صاحب نگرانی کر رہے ہیں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ پاؤں ڈالوں یا یہ پاؤں. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے 5 وقت ایک سبق دیا تھا، آدھا ہی سبق دیا تھا. اس واسطے کہ میں نے کہا کہ دایاں پاؤں داخل کرو، دایاں پاؤں داخل کرو، دایاں پاؤں داخل کرو. وہ بچے کو کیا معلوم ہے جو دیہات سے اٹھ کر آیا ہے کہ دایاں کیا ہے اور بایاں کیا ہے. آدھا ہی سبق دے رہے ہیں ہم لوگ. مجھے اپنے گھر کا ایک تجربہ ہوا. جب بھی بچی کھانا کھا رہی میں نے کہا بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت بھی ہے اور بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا تو اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہاتھ سے کھاؤں یا یہ ہاتھ سے. تو ہم نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس بچی کے ہتھیلی میں تھوڑی سی مہندی لگا دو. اس کے بعد میں ہم نے کہا کہ بیٹا جو تمہارا لال ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ سے کھاؤ. اس کے بعد میں جا کے اسے عادت پڑی. تو تعمیر انسانیت کے واسطے صرف ہمارا کسی زبان میں ماہر ہو جانا کافی نہیں ہے، یا کسی فن میں کوئی خوبی کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. ہم کو تو دیکھنا چاہیے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ. ان کو صرف پیسے کمانے کے لائق بنانے کا کام ہمارا اصل کام نہیں ہے. ان کا ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق کیا ہے. ہم کو بتانا ہے کہ انسانوں میں اور درندوں میں فرق کیا ہے. ان کو بتانا ہے کہ انسانوں میں اور ناسمجھ قسم کی دیگر مخلوقات میں فرق کیا ہے.
اس کے واسطے ہم کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کو سکھانے کے لیے ہر قسم کے طبقے کے لوگوں کو لینا ہے، غریب، متوسط، امیر، سب کو لینا ہے۔ اگر ہم نے اس میں لینا شروع کر دیا صرف ان کو جو امیر ہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہمارا فوکس کیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ اس طرف ہم لوگ کریں، اس لیے کہ ہر سال ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بیسیوں بچے آتے رہتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے ماں باپ فیسز نہیں ادا کر سکتے۔ یہاں بھی بعض اس کالجوں کے ذمہ داران موجود ہیں جن کے پاس کبھی کبھار میری چٹھی پہنچ جاتی ہے کہ مگر گنجائش ہے تو ذرا اس کے تعلیم کے سلسلے میں تھوڑی سی رعایت فرما دی۔ ہمارا فوکس اگر انسانیت کی خدمت ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم ہر طبقے کے آدمی کو لیں۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جو مالدار طبقہ ہوتا ہے اس کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن وہ تعلیم ویسی نہیں پاتا جیسے پانا چاہیے، اس لیے کہ وہ آرام کا عادی ہوتا ہے، محنت کا خوگر عام طور پر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ جو غریب گھرانے کے بچے ہوتے ہیں وہ بچے آسودہ حالی اور آرام کے عادی نہیں ہوتے، نتیجے میں محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو محنت کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس میں اس کو پیش نظر رکھنے کا ذرا اہتمام کم ہے۔ اس کی بنا پر اس بات کی کوشش ہو کہ ہمارا تعلیم کا فوکس کیا ہو، ہمارے آئندہ آنے والے ہمارے جو مقررین ہیں، محاضرین ہیں، مخاطبین ہیں، سننے والے تو سب مخاطبین ہیں، خطاب کرنے والے کو مخاطب کہتے ہیں، تو جو مخاطبین ہیں، محاضرین ہیں، اپنا جو کچھ محنت کر کے وہ لوگ یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے واسطے سرمایہ لے کر آئے ہیں، اس طرف ان کی توجہ اگر مبذول رہے تو زیادہ اچھا ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے۔ اگر ایک اسکول میں 5,000 10,000 بچے پڑھتے ہیں اور وہاں سے بچے ہمدردی کا جذبہ لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، ماں باپ کا اکرام لے کر آئے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک لے کر آئے، یعنی وہ تعلیم لے کر آئے جو تعلیم معلم اخلاق، معلم انسانیت، معلم عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو وہ تعلیم اصل تعلیم ہے۔ اسی واسطے کہا کرتے ہیں کہ علم وہی ہے جو علیم کے پاس سے آیا ہو، اور علیم اللہ کی ذات ہے، اور علیم کے پاس سے جو علم آیا وہ علم کا ظہور ہوا معلم انسانیت سے، وہ تعلیم اصل تعلیم ہے۔ بس میرے بھائیوں، مجھے 15 ہی منٹ مشکل سے آپ سے بات کرنی تھی، لیکن شاید 10 منٹ کا اضافہ ہو گیا۔ وہ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی بہت زیادہ اچھی طلب والا، اچھی نیت والا، اخلاص والا، جی محبت اور انسیت والا کوئی شخص ہوگا جس کی شاید برکت سے میں نے 5-7 منٹ زیادہ کہہ دیے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے تشریف لانے کو بہت قبول فرمائے۔ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، یہ مسجد نور ہے، یہاں ہفتہ واری اخلاقیات کی تعلیم ہوتی ہے، اور تقریباً اتنا ہی مجمع ہر ہفتہ ہوتا ہے جتنا مجمع یہاں اس وقت میں موجود ہے۔ تو یہاں آپ حضرات تشریف لائے، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ نے دعوت کو قبول فرمایا، تشریف لائے۔ میرے نگاہوں میں آپ بہت قیمتی سرمایہ، اور اگر آپ سمجھیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان میں آپ حضرات کی حیثیت ہماری نگاہوں میں کریم کی سی ہے۔ اگر آپ حضرات اس رخ پر آ گئے جس رخ پر ایک مدرس کو، معلم کو، لیکچرر کو
جی پروفیسر کو آنا چاہیے، اگر اس ڈگر پر آ گئے تو پھر انسانوں کی تعلیم و تربیت بہت سہل ہو جائے گی، اور ایک بدترین معاشرے کو بہترین معاشرے میں تبدیل کرنے میں مدد ملے گی، اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لوگ اغراض سے بلند ہو کر، صفت اخلاص سے آراستہ ہو کر لوگوں کے ہمدرد و خیر خواہ بنیں گے، اور لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا